اس دور کے آنے سے پہلے ابھی امت مسلمہ پر اللہ کے عذاب کے بہت سخت کوڑے پڑ گئے. میں نے ہلکا سا حوالہ دیا تھا. ہم تو ایک لفظ قیامت بولتے ہیں، وہ قیامت جو ہے اتنا ہمارے نزدیک جامع لفظ ہے کہ جس میں وہ بھی جو زلزلۃ الصاع آئے گا وہ بھی ہے، پھر جو نفخ روح نفخ ساق ہوگا وہ بھی ہے. لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الساعہ ہے، وہ گھڑی جس دن کے یہاں قیامت برپا ہوگی. زلزلہ آئے گا، شدید ترین حالات آئیں گے، فوری طور پر تمام انسان بن نہیں جائیں گے. جو ہے اس کا نقشہ جو کھینچا گیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. اے لوگوں ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ بہت سخت شے ہے، بہت بھاری شے ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. جب پہاڑ چل رہے ہوں گے اور جو ہے انسان جو ہیں گے وہ جس طرح پروانے ہوتے ہیں، پتنگے ہوتے ہیں، ایسے اڑ رہے ہوں گے انسان. اور اس میں یہ بھی حال ہوگا کہ لوگ جو ہے ہر جو دودھ پلانے والی ہے وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی. ظاہر بات ہے کہ اپنی پڑی ہوئی ہے مصیبت. حالانکہ سب سے زیادہ محبوب ترین شے دنیا میں اس سے اونچی محبت نہیں ہو سکتی جو ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے انہیں بھول جائے. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. اور تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ لوگ کسی نشے کی کیفیت میں ہیں، یعنی وہ بدحواس ہیں، وہ بدحواس ہو گئے. لیکن یہ کہ وما هم بسکارى ہے اور وہ مدہوش نہیں ہوگی. ولکن عذاب اللہ شدید. تو یہ ہے زلزلۃ الساعہ، وہ ایک خاص وقت جو ہے، ایک خاص گھڑی جس میں کہ یہ ہونا ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید میں القارعہ القارعہ والقارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اب یہ کیا ہے؟ یہ نقشہ قیامت، یہ وہی ہے الساعہ، القارعہ الساعہ. اسی کے ساتھ قرآن میں آتا ہے الواقعہ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ. تو یہ خافضۃ رافضہ، یہ الفاظ سورہ واقعہ میں. اسی طریقے سے اور جو ہے الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. یہ تمام جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں یہ آئے ہیں الساعہ کے لیے، قیامت کے لیے نہیں. قیامت میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو. چنانچہ 3 نفخے ہیں جو قرآن سے ثابت. نفخ فی الصور، اور اس نفخ فی الصور کا یہ عالم ہوگا یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. جس دن پھونکا جائے گا سور میں، اور اس وقت صورتحال یہ ہو جائے گی کہ جو بھی آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سخت پریشانی اور سخت پشیمانی اور ایک طرح کی مرعوبیت اور خائف ہو کر رہ جائیں گے. اللہ ان کے کہ جن کو اللہ چاہے. اس کے کوئی ملائکہ مقربین ہوں گے. من فی السماوات ومن فی الارض ہے، اس کے ساتھ یہ کہہ دیا گیا ہے. لیکن یہ باقی پورے لوگوں کے اوپر، پوری مخلوقات کے اوپر ایک جو ہے گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو جائے گی. تو یہ ہے پہلا فضا. دوسرا فضا کیا ہے؟ فضا صعق. صعق کہتے ہیں آدمی کا بے ہوش ہو جانا. یہ دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. یہ ہے کہ اس کے بعد وہ سب کے اوپر موت طاری ہوگی. یہ دوسرے سور پھونکے جانے کی بات ہے. پھر ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر ایک مرتبہ اور پھونک ماری جائے گی. یہ تیسرا ہو رہا ہے. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. تو اچانک سب کے سب کھڑے ہوں گے اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے. اب یہ جو ہے یہ ہے یوم القیامہ. قام یقوم قیامت، کھڑا ہونا. کیونکہ اس دن یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے تمام انسان جو ہے کھڑے ہو جائیں گے اپنے رب کے حضور، جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. تو یہ سب کے سب انسان بھی جو ہے موجود ہوں گے، فرشتے صفے باندھے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے خاص عرش کے ساتھ یعمل عرشہ ثمانیہ، 8 فرشتے اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے جبکہ یہ آسمان پھٹے گا اور اس روئے ارضی پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا.
یہ جو ہے ہمارا یوم القیامہ یہاں ہے، یوم القیامہ ہی میں جو فیصلے ہونے یہاں ہونے، قصہ زمین برسر زمین، جو نیکیاں تم نے یہاں کمائی ہیں یا جو بدیاں تم نے یہاں جن کا ارتکاب کیا کا فیصلہ یہاں ہو۔ اس کے بعد واللہ اعلم کچھ اور بھی چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ وہ سب عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ خام خواہ کسی نئی بات سے کوئی جو ہے ذہنوں کے اندر کوئی ایک تشکیک پیدا ہو جائے، شبہات پیدا ہو جائے، لیکن یہ چیزیں جو میں نے آپ سرچ کی از قرآن ثابت ہے، اسی زمین پر اترنا ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، یہ سب کے سب آئیں گے، اور ملائکہ، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے مقامات پر اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ سورۃ الحاقہ کے اندر ہے، اللہ کا عرش جو ہے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے نیچے اتریں گے، تو یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں مذکور ہیں، اور یوم القیامہ یہی ہوگا۔ لیکن وہ ہے یوم القیامہ، ہم قیامت کہتے ہیں اس کو جس کو قرآن کہتا ہے الساعہ، الزلزلہ، الحاقہ، القارعہ، الواقعہ۔ یہ ہے در حقیقت جو پہلا معاملہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے فضا ہو جائے۔